میں یہ نہیں کہتا کہ سائنسداں نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ۔ مجھے فخر ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچے ہر میدان کے اندر تعلیمی میدان کے اندر اپنا ایک چھاپ چھوڑ رہے ہیں، اپنا ایک پہچان چھوڑ رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اباه لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ معزز سامعین کرام، میرے واجب التکریم بزرگوں، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے حوالے سے یہاں آنے کی، اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی اور کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں جو بات کہوں گا بڑی اہم بات ہے، اور جس موضوع کو چھیڑنے کا ارادہ ہے بڑی اہم موضوع ہے اور ہم سب کی ضرورت بھی ہے میرے دوستو اور بزرگوں۔ ایک لفظ ہے کہ معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لفظ اتنا پیارا لفظ ہے، لیکن اس کو بولنے کے لیے عادت بنانی پڑے گی، پہلے عادت بنانی پڑے گی، پھر یہ لفظ نکلے گا۔ اس دور میں انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اگر دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوں، اس میں ایک بچے کی غلطی ہو لیکن اس کے گھر والے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، اس بچے کی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دور ہے، کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ایک بہت پیارا لفظ ہے میرے دوستو، معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ سخت سے سخت غلطی کو چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو موم بنا دیتا ہے، بڑی سی بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کرتا ہے۔ معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، ظالم سے ظالم انسان کو رحم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ لفظ دل کے اندر کیسے اترے گا؟ اس کو اتارنے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بار اٹھا کر دیکھنا ہوگا۔ بخاری شریف کی میں آپ کو ایک روایت سناؤں، عجیب و غریب رونا آتا ہے، عجیب و غریب رونا آتا ہے میرے دوست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے اندر ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ کو رلایا گیا، آپ کو ستایا گیا اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور ایک وقت آیا کہ طائف کے میدان میں میرے سرکار کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا کس امت کی خاطر؟ اسی امت کی خاطر جو آج انٹرنیٹ پر بے حیائی کو عام کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری رات رویا کرتے تھے۔ آج اسی امت کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، پتے کھا کھا کر اسلام کے نبی نے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ کو مکہ کے اندر بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ رلایا گیا، آپ پریشان ہو گئے، تو اللہ کو اپنے نبی پر رحم آیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ نبی ہجرت کرو۔ اب آقا سوچتے ہیں کہ خدا کا حکم ہو گیا ہے تو کیوں نہ چلتے چلتے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔
اس وقت میرے دوستوں کعبے کے دروازے کی چابی جس کے پاس ہے، قرب و جوار سے آئے ہوئے مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جن کا نام اس وقت عثمان بن طلحہ ہے، آپ اس کے پاس گئے جو اس وقت ایمان سے مشرف نہیں ہے، جو ابھی صحابیت سے مشرف نہیں ہے، جو ابھی صحابی نہیں بنے، جن کو رضی اللہ تعالی عنہ کا پروانہ عطا نہیں کیا، آقا نامدار سرور دو عالم سرکار مدینہ حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کہ تم مجھے کعبے کے دروازے کی چابی دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے، عثمان بن طلحہ نے منع کر دیا، اور کیسا سخت جملہ کہتا ہے، حدیث کے اندر الفاظ گواہ ہیں، حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے کہ محمد مکے سے نکل جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں پرمیشن نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جہاں میرے آقا کھیلتے ہیں، جہاں شمس و قمر ارض و سما، جس کائنات کا ذرہ ذرہ، حیوانات نباتات جمادات، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا جس کا غلام ہوتا ہے، جس کا دیوانہ ہوتا ہے، جس کا مستانہ ہوتا ہے، جس نبی کے صدقے میں ساری دنیا کا نظام چلتا ہے، آج اس نبی کو اس کے گھر سے نکالا گیا اور کعبے کے اندر داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھنا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس جگہ آج تم ہو میں ہوں گا، یاد رکھنا۔ میرا تو ایمان ہے، علماء کرام علماء حق موجود ہیں، پوچھو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ مسلمانوں، جب مکہ سے اسلام نکلا تو مدینہ پہنچا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے کہنے دو یہ بات کہ ہجرت مکے سے مدینہ ہوئی اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، اور یہ اسلام مدینہ سے نکل کر، شام سے نکل کر، عراق سے نکل کر افغانستان کی سرحدوں پر پہنچا، جزیرۃ العرب سے نکل کر، افغانستان کی سرحدوں سے نکل کر ہندوستان، بنگلہ دیش، اور مجھے کہنے دو یہ بات انگلینڈ اور افریقہ کی جنگلوں کو پار کرتا ہوا، افریقہ کے جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، امریکہ کے اندر، شمالی امریکہ کے اندر، کوہستان کے اندر، نخلستان کے اندر، صحراؤں کے اندر، جنگلات کے اندر، وادیوں کے اندر، قریہ قریہ، شہر شہر، دیہات دیہات، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بوٹا بوٹا، میرے نبی کا نام، میرے نبی کا اسلام پہنچا۔ کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ آقا کو مکہ کے اندر ستایا گیا اور اللہ نے نبی کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور آپ فاتح مکہ بن کر مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اب مکے کے بادشاہ اور سرکار میرے سرکار بنتے ہیں، مکہ کے بادشاہ اور سردار میرے آقا بنتے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث کے اندر الفاظ گواہ ہیں، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا، آج ہماری حکومت ہے، آج ہماری سلطنت ہے، آج ہم بھی انہیں نکالیں گے، انہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا تھا، آج ہم بھی انہیں مار کر ان کے بچوں کو یتیم کریں گے، انہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کو بیوہ کیا تھا، یا رسول اللہ آج ہم بھی ان کو مار کر ان کی ماں اور بہنوں کو بیوہ کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہاں ہاں، ساری دنیا میرے اسلام سے دور رہنے والوں، اسلام سے دور مت ہو، آؤ اسلام کی صحیح تصویر کو دیکھو، اسلام کی صحیح تصویر کو پڑھو، میرے آقا کا اسوہ، میرے آقا کا کیریکٹر، میرے آقا کا کردار، میرے آقا کا اخلاق، میرے آقا کی زندگی، میرے آقا کی سیرت اور میرے آقا کا اسوہ کو پڑھو۔ میرے دوستو، حدیث کے اندر الفاظ گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی زبان سے یوں نہ کہو الیوم یوم الملحمہ
الملحمہ کہ آج انتقام اور بدلے کا دن ہے، بلکہ الفاظ چینج کر دو، ورڈ بدل دو اور یوں کہو الیوم یوم المرحمہ۔ آج تو پرانی باتوں کو بھلا دینے کا دن ہے، آج تو ان لوگوں کو بھی معاف کیا جائے گا جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن لوگوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ نے سب کو معاف کیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اسلام کی اگر صحیح طاقت کوئی ہے، اسلام کی اگر کوئی صحیح قوت ہے تو نبی کے اخلاق ہے، نبی کا کردار ہے۔ اخلاق نے سب کو معاف فرمایا، اخلاق نے سب کو معاف فرمایا۔ اور آگے سنو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عثمان بن طلحہ کو جب سارا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو معدود چند لوگوں کے اس کے علاوہ سب کو امان عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر سارا مکہ آپ پر ایمان لے آتا ہے، پورا مکہ قرآن پر ایمان لے آتا ہے۔ جب سارے لوگ ایمان لے آئے تو وہی عثمان بن طلحہ جس نے میرے آقا کو کعبے کے دروازے کی چابی دینے سے منع کیا تھا، اب وہی عثمان بن طلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لو چابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات یاد دلائی کہ عثمان میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تمہاری جگہ ہوں گا اور تم میری جگہ ہوگے، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کو لیا، کعبے کے دروازے کو کھولا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کا اہتمام کیا۔ اب سارے صحابہ باہر کھڑے ہیں، باہر انتظار میں ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ چابی رکھنے کا شرف ہمیں مل جائے۔ حضرت ابو بکر آپ کے یار غار، آپ کے ساتھی، اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے احسن، سب سے اچھا، سب سے بلند مرتبہ اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو چابی نہیں دی، عمر فاروق کو چابی نہیں دی، عثمان غنی کو چابی نہیں دی، اپنے داماد حضرت علی المرتضی کو چابی نہیں دی، اپنے چچا حضرت عباس کو چابی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بدنام کرنے والوں کو یہ پیغام دیا، اور حق تو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کیا، اور حق تو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے چہرے کو پیش کیا، اور آپ نے چابی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے پکار کر کہا این عثمان بن طلحہ، کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے عثمان بن طلحہ کے حوالے چابی کرتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، وہ تیرا دین تھا جس نے چابی دینے سے منع کیا تھا، اور یہ میرا اسلام ہے، لو چابی میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو چابی دے دی۔ یہ میرے حدیث کے اندر میرے آقا کی زندگی بیان کی گئی ہے، میرے آقا کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ مسلمانوں، پکے سچے مسلمان بن کر اپنے اندر اسلام کی طاقت کو پیدا کرو، اسلام کی قوت کو پیدا کرو۔ اسلام کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ نبی کے اخلاق ہیں، نبی کے کردار ہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، وقت نہیں ہے، کہ میرے دوستو، اگر اپنے بچوں اور بچیوں کو پاک دامن بنانا چاہتے ہو، ان کو حیا کا پیکر بنانا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نافرمان نہ بنے، تو ان کو ضرور دیندار بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالج نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا اسکول نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈی ایم نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ پروفیسر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنسداں نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ۔ مجھے فخر ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچے ہر میدان کے اندر تعلیمی میدان کے اندر اپنا ایک چھاپ چھوڑ رہے ہیں، اپنا ایک پہچان چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے، آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی کہ ہر جگہ جس طرح ہمارے برادران وطن آج
آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بھی آگے بڑھو، آپ بھی آگے بڑھو، آپ بھی ڈی ایم بناؤ، پروفیسر بناؤ، ہر میدان کے اندر ڈاکٹر ایک سے ایک بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کی طاقت سے آراستہ ہیں، ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا مرنا اسلام پر، ہماری عظمت، ہماری رفعت سب کچھ قربان ہے اسلام پر۔ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار ضرور بناؤ، کلمہ ضرور سکھاؤ۔ افسوس اگر بچے کو سب کچھ پڑھایا، اگر بچہ کلمہ نہیں جانتا ہے تو کل روز قیامت باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے بچے کو کلمہ نہیں سکھایا، بچے کو سب کچھ پڑھایا لکھایا، لیکن اگر بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت کیا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا ثواب ہے، اگر یہ بچہ یہ سب کچھ نہیں جانتا ہے، کلمے کی حقیقت نہیں جانتا ہے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، دیندار پہلے بناؤ، اس کے بعد ہر میدان کے اندر اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ۔ قرآن کی تعلیم سے پہلے آراستہ کرو، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرو، پھر جس میدان کے اندر اتارو گے، اگر بچہ ڈاکٹر بنے گا اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنے گا، تو یاد رکھو میرے دوستو، کسی مریضہ کی عصمت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔